بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، یہ سورہ علم نشرح ہے، تو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اس کی تفسیر میں آپ کو سناتا ہوں۔ گزشتہ صورت جو سورہ ضحیٰ تھی، اس میں اللہ پاک نے 3 انعامات کا ذکر کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پیچھے۔ اس صورت میں مزید 3 احسانات بتلائے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا ان میں پہلا ہے، جسے شرح صدر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم کی آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ سورہ نام کی آیت ہے، آیت نمبر 1-5 ہے۔ جس کو اللہ پاک ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کی رو سے 2 مرتبہ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں، جو میں نے آپ کو کل ہی واقعہ سنایا، جبکہ آقا کی عمر 4 سال میں تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آقا کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر جو ہے بند کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آقا کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ بوجھ نبوت سے پہلے 40 سالہ وہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ پاک نے آقا کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت یا مورتی کے سامنے آقا سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے،
تاہم پھر بھی معروف معنوں میں اللہ کی عبادت و اطاعت کا نہ آقا کو علم تھا، نہ آقا نے کی، معروف طریقے سے عبادت نہیں کیا آقا نے۔ اس لیے آقا کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ عدم عبادت و عدم اطاعت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آقا کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ پاک نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آقا پر احسان فرمایا۔ یہ گویا وہی مفہوم ہے جو سورہ فتح میں ہے نا، آیت نمبر سورہ فتح میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ نبوت کا بوجھ تھا جسے اللہ پاک نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راستے کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ، یعنی اس راستے کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور دعوت و تبلیغ میں آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا نبی جی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک کا نام آتا ہے وہیں آقا کا نام بھی آتا ہے، مثلا اذان میں، نماز میں اور دیگر بہت سے مقامات پر۔ پچھلی کتابوں میں آقا کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آقا کا ذکر خیر ہے، آقا کی اطاعت کو اللہ پاک نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آقا کی اطاعت کا بھی حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور صبح جو آیت ہے، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آقا کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ پاک تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد جو فتوحات عطا کی تو 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی فاروق اعظم کے زرین دور میں۔ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، یعنی نماز سے یا دعوت و تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کر یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف دل لگا، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور کانفیڈنس رکھ، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔ یہ سورہ انشراح مکمل ہو گئی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے ویورز کے ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے سورت کی تلاوت کی ہے۔ اگر آپ کو یہ سورت اچھی لگیں گی، اور لگنا بھی چاہیے کہ بھئی یہ میرا کلام نہیں، اللہ پاک کا کلام ہے، تو اسے ضرور لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسے اپنے دوستوں میں، عاشقان رسول میں اس کو شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آقا سے ہمارا عشق بڑھے، کیونکہ جس سے ہمیں عشق ہوتا ہے نا، تو دل اس کی نقل کرنا چاہتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ اس کی نقل اتاری جائے، اس کی ہر ادا پسند آتی ہے۔ تو اسے زیادہ سے زیادہ سنیں، شیئر کریں، تاکہ آقا کا سچا عشق ہمارے اندر پیوست ہو جائے، ہماری رگ رگ میں سما جائے، اور ہمیں پھر آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے
تو تم میری اتباع کرو، اللہ پاک بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کا سچا عشق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔